ایک جج ہے، جج کیا بلکہ وہ چیف جسٹس تھا، جج سے بڑی پوسٹ ہوتی چیف جسٹس کی، جس کو یہ علماء قاضی القضات کہتے ہیں، قاضی القضات کہتے ہیں، چیف جسٹس تھا وہ، اس کا نام تھا نوح، کیا نام تھا سب بولے؟ نوح اس کا نام تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، یار فاطمہ کا نام سن کے بہت دیا سبحان اللہ، اس کا نام تھا فاطمہ، کیا نام تھا؟ بس خود دو لوگ تھے، باپ کا نام نوح اور بیٹی کا نام، میرے بچے بولے، میرے بھائی بولے، کیا نام تھا؟ اس کے گھر میں ایک تیسرا نوکر تھا، اس کا نام تھا مبارک، برکت کے لیے اپنی ماں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے، کیا نام تھا؟ کتنے ہوئے؟ یاد کیجئے گا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس قسم کے واقعات کو اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی محلے کی ہوٹلوں میں دروازے پر بیٹھ کے بتائیں گے انشاءاللہ بھائی کیسے دین پھیلایا جائے، کیسے بات کی جائے۔ سب کے دروازے پر مجلسیں ہو نہیں سکتی ہیں، سب کو اللہ نے یہ جذبہ نہیں دیا۔ اب آپ کو حضور کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، میں گھر گھر جا نہیں سکتا، اتنی مصروفیت علماء، یہ حدیث مصطفیٰ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے لوگ ہیں، یہ بیٹھے خدا کی قسم بڑا ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں جو یہ نہ جانتے ہوں وہ میں ان کو بتا رہا ہوں، ساری باتیں مجھے انہی کے دروازے نور سے ملی ہیں۔ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ مجھے تو کمیٹی والے کھلائیں گے بھی، عزت سے نظر دیں گے، لیکن یہ جانتے ہیں میں کسی مولوی کی بات سننے نہیں آیا ہوں، میں تو حضور کی مجلس پہ بیٹھے ہوں۔ مجھ پر کسی کی نظر پڑے نہ پڑے، مدینے والے کی نظر ضرور پڑے گی، کیونکہ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، فرماتے صوفی صاحب قبلہ کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم رہے نہ رہے، حضور کی باتیں ہیں تو حضور ہے، یہ دلوں کو ٹھنڈک یہ حضور کی وجہ سے ملتی ہے، ہم جیسے ناپاک لوگوں کی زبان کی وجہ سے نہیں ملتی ہے۔ سنیں جج کا نام کیا تھا، چیف جسٹس کا؟ نوح، کیا نام تھا؟ اس کی بیٹی کا نام، اس کے نوکر کا نام مبارک، پوچھی بولے کتنے ہوئے؟ بس یہی کل اس کی پوری کائنات۔ مبارک بڑا نیک تھا، بڑا ہی نیک تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لڑکی پرہیزگار تھی، ٹھیک تھی۔ وہ لڑکی کا باپ جو جج تھا نا، جسے چیف جسٹس ہم کہہ رہے ہیں تو پاس آنے سے لیے جج کہہ رہے ہیں، وہ بیچ میں 2 دن کے لیے گھر سے باہر چلا گیا، تو بیٹی نے کہا ابو 2 دن سے گھر سے باہر تھے، میں تھی گھر پہ اور یہ نوکر تھا مبارک، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو باپ نے کہا بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا۔ کہاں؟ جی پور ہے، سبری ہے، عظمت گڑھ ہے، مبارک پور ہے، اعظم گڑھ ہے۔ اے میری بیٹی میں گیا تھا ان قصبوں میں، بڑے بڑے اونچے اونچے محلوں میں رہنے والوں کے گھر پہ گیا۔ بولے کیوں؟ بولے میں نے سوچا کہ اپنے اسٹیٹس کا، اپنے لیول کا ایک داماد مل جائے، تیرے لیے لڑکا ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ لڑکی کے جواب بتا دو، بتانا اپنی بہنوں سے انشاءاللہ۔ بولے یار وہ چراغ سے چراغ تو جلاؤ نا بھائی، حضور کا دین اپنے گھر تک پہنچاؤ، اپنی بچیوں کو بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کیا ابو کہاں گئے تھے؟ بولے آپ میری بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا، بڑے بڑے اونچے اونچے محلوں کے مالکان جہاں گیا تھا، میں نے سوچا کہ بڑے گھر میں اپنے معیار اپنے لیول کے حساب سے رشتہ ڈھونڈوں۔ لڑکی نے کہا ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی اونچی بلڈنگ کے یہاں مت جایا کرو مالکوں کے۔ بولے پھر؟ بولے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا شوق ہے تو پھر مسجد میں جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہاں جایا کرو؟ مسجد میں جایا کرو۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا بیٹی مسجد میں کون ملے گا؟ کہا یہاں نمازی ملے گا، اونچی بلڈنگوں میں اس کے بڑے باپ کے بڑے امیر زادے ملیں گے۔ میرے باپ نے کہا نا مسجد جایا کرو، یہاں سے رشتے ڈھونڈا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کرتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی کمزوری آ گئی رشتوں میں، اللہ ٹاپک ہی نہیں ہے اور آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے، دقت نہ ہو، اتنی باتیں بہت ہیں۔ سنیں آپ، لڑکی کہتی ہے ابو آپ ایسے لڑکی کی تلاش کریں۔ باپ پھر کبھی نکلتا 4-6 گھنٹے کے بعد آتا، کہاں گئے تھے؟ بیٹی تیرے لیے رشتہ، میں نے کہہ دیا ابو میرے لیے مسجد سے رشتہ لائے۔ باپ کہتا ہے میری بیٹی میں مسجد سے کہاں لاؤں، کس سے پوچھوں کہ تیری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو لڑکی کہتی ہے پھر تکلیف ہو رہی ہے ڈھونڈنے میں تو پھر کہیں مت جائیں، رشتہ تو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، رشتہ تو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ باپ نے کہا گھر میں کون ہے؟ وہ تو کوئی میرا چچا کا بچہ بھی نہیں ہے، کوئی خاندان میں قبیلے میں نہیں ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے۔
تو لڑکی نے کہا نہیں آپ غور کریں تو رشتے تو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. تو باپ نے کہا بیٹا میری بیٹی گھر میں کوئی نہیں, ایک نوکر ہے وہ مبارک, وہ غلام ہے, اسے خریدا گیا ہے. لڑکی نے کہا خریدا گیا ہے تو کیا ہوا, آزاد کر دو, میں بھی آزاد وہ بھی آزاد. کیا بات ہے. ارے میری بیٹی کا دماغ خراب ہے, وہ نوکر ہے, وہ گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے, تیرے چپل جوتے صاف کرتا ہے, تو اس سے شادی کرے گی, تجھے وہ اپنی بیوی بنائے گا, یہ کیا معاملہ ہے. لڑکی کہتی ہے میرے باپ تو نے یہ تو دیکھ لیا وہ چپلوں کو دن میں صاف کرتا ہے, یہ نہ دیکھا کہ اس کے کمرے سے رات رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہ دیکھا میرے باپ کہ وہ حضور پر درود سب سے زیادہ پڑھتا ہے. میرے باپ یہ نہ دیکھا کہ وہ حضور کو یاد کرتا ہے تو اس کے مصحف بھیگے ہوئے بھی. باپ یہ تو دیکھ لیا, یہ نہ دیکھا اس کی غریبی دیکھ لی, اس کی قسمت نہ دیکھی, اس کے پھٹے ہوئے لباس دیکھ لیے, اس کے ہونٹوں پہ درود کی نغمگی کے آثار نہ دیکھے. باپ صاحب کیا یار یہ تو کوئی اور بیٹا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی مرضی ہے کہ یہ شادی. لڑکی نے کہا باپ میں نے فیصلہ کر لیا ہے, مجھے ایسا انسان پسند ہے, میری شادی اس کے ساتھ کروا دو, میری خوشی خوشی لائف گزر جائے کہ مجھے دولت مند نہیں چاہیے. باپ نے بلایا اپنی بیٹی کے کہنے پر اپنے نوکر کو, نام کیا تھا سب لوگ بولے مبارک. مبارک ہو آپ سب کو, آپ کا حافظ بڑا تیز ہے. آ گیا مبارک. جی مالک. جج نے کہا کہ مبارک میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, موٹی رقم دے کے تجھے میں نے خریدا ہے, میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, جا تو اللہ کے نام پر. وہ رونے لگا, بولا حضور مجھے آزاد کر دیجیے, اپنے دربار میں جھاڑو لگانے کے رکھیے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں گا آزاد ہونے کے, میرے مزاج کے مطابق ایک جھوپڑی مجھے ملی ہے, بس بس آپ سلامت ہے سلامت. تو جج کہتا ہے کہ نا میں نے تجھے اس لیے تھوڑی آزاد کیا ہے. بولے پھر, بولے میں نے آزاد اس لیے کیا ہے کہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں دے. وہ کھڑا کیسی باتیں کرتے ہو, 15 سال ہو گئے میں آپ کی بیٹی کو مالکن کہتا ہوں, مما کہتا ہوں, میری ماں جیسی, کیا بتاؤں اس کی عمر مجھ سے, لیکن ہے میرے مالک, آپ مالک بڑے دربار کے لوگ, میں فقیر, میری اوقات کیا ہے. میں نے سوچا بھی کبھی نہیں کہ میں نے کبھی اپنی بیوی بناؤں گا, نہیں کوئی تال میل نہیں ہے, اپنی بٹیا کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے. لڑکی کہتی ہے میرا باپ جو کہہ رہا ہے مبارک اس پر غور کرو, یہ رشتہ ہونا چاہیے. مبارک کہتا ہے مالکن معافی چاہیے, میرے گھر میں تمہارے لیبل کا کوئی ایک سامان نہیں ہے. کہا مجھے سامان کی ضرورت نہیں, چارپائی کی نہیں, گھر کی اونچی بلڈنگ کی ضرورت نہیں, تیرے دل میں جو حضور کی محبت ہے مجھے سبحان اللہ, تیری زبان پر جو حضور کے درود کی پاکیزہ علم نسب ہے, مجھے اس کی ہواؤں سے مطلب ہے. پھنس گیا بھائی, یہ کیا ہو, اتنی بڑے باپ کی بیٹی میرے گھر میں. بہرحال ٹوٹ گیا, وہ رشتہ ہو گیا. مبارک کے حصے میں وہ لڑکی آ گئی جس کا نام 30% لوگ نہیں بولے, ہاتھوں اٹھا کے بولو کیا نام. مبارک نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا, بیوی ہو گئی, اپنے گھر لے کے آئے. قریب میں جھوپڑی تھی, چھپر پہ رہتے, گھر میں داخل ہوئے. عشاء کی اذان کی آواز آئی محلے کی مسجد سے. اپنی بیوی سے بولے کہ فاطمہ تم بھی عشاء کی نماز پڑھ لو اور ہم بھی عشاء کی نماز پڑھ لو. حضور فرماتے ہیں نماز چھوٹ جائے تو ٹینشن مت لیا کرو, اس بات کا غم نہ ہو کہ آج میری نماز چھوٹ گئی, اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ بات کیا ہے, آج مجھے رب نے اپنی بارگاہ میں بلایا نہیں. آئے آئے میں اتنا بے غیرت آدمی ہوں, آج رب کی بارگاہ سے مجھے دعوت نہیں آئی, سب کو بلا لیا, مجھے نہیں بلایا. یہ سوچ کے رویا کرو, یہ ہے ٹینشن کا سبب. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا شوہر عشاء کی نماز کا حکم دے کے چلا گیا, رات بھر نہیں آیا, یہ پہلی رات ہے, مجھے عروسی ہے, شب وصال مبارک گھڑیاں سا, دو مبارک روحوں کے ملن کے لیے شب ہے نا. بڑے خواب ہوتے ہیں, لڑکیاں اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنی ماں, اپنے باپ, اپنی بہنوں کی جدائی کے چہرے کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اور وہ لڑکا بھی اپنی پوری زندگی میں ایک خواب جو تیار کیا رہتا ہے, اس خواب کی تعبیر ایک خوبصورت دلہن کی صورت میں اپنے گھر میں آج کی رات دیکھنا چاہتا ہے. اس رات کا وہ انتظار کرتا ہے. یہ بڑی مبارک شب ہے, دعا کرو اس مبارک شب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی برکت والی اولادوں کے نزول کا سبب اللہ پیدا کرے. آمین آمین کہتے ہیں. بس باتیں ختم ہیں, آپ تھکے نہیں, اتنی محبت سے آپ نے سنا ہے, میں نے سوچا بھی نہیں. بس دعا کرو اللہ ہمارے دسترخوان کو حلال کر دے, حلال حلال رزق میں تبدیل کر دے. آمین کہتے ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے جب میرا شوہر آیا نہیں رات بھر,
یہ پہلی رات کی لڑکیاں انتظار کرتی ہیں، نئے جوڑے، وہ پھول والے ڈھانچہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے جو دے اللہ پہنا کرو، لیکن پہن کر کے کبھی مسلح پر کھڑی بھی ہو جائے کرو میری بہنوں، کہا کرو اے میرے مولا میں تو 10 روپے کا کپڑا بھی پہن کے نہیں پیدا ہوئی، یہ 4000 10,000 20,000 کا سوٹ یہ تیری عطا سے عطا، اسی کپڑے کو پہن کر مسلح پہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لے، وضو کر کے سسرال جاتی نہیں ہے، وہ چہرے کے میک اپ خراب ہو جائے گا، راستے میں حضور پر درود نہیں پڑتی ہے میری بہن، وہ گھر اجڑے گا کہ بسے کا خود فیصلہ ہے، 5 ڈگریاں موجود ہے، فیصلہ تو کر لے اس گھر کو بنانا ہے کہ بسانا، باتیں معقول کی معقول نہیں، وہ لڑکی کہتی ہے میرا شوہر آیا نہیں، یہ پہلی رات کی آیا نہیں، وصال کی رات کی آیا نہیں، فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے میرا شوہر مبارک آیا، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا فاطمہ، میں نے کہا کیا بات ہے، کہا کہ وضو بنا کے بیٹھو ادب سے، آج مدینے والے کی باتیں کریں، سبحان اللہ، محبت سے بولو یار، بچے بولے کس کی بات ہے، آج مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے میں تو ٹھیک ہوئی، بتائیے پہلی رات، ارے مجھ سے محبت کی بات کر، مجھ سے پیار کی بات کر، مبارک کہتا ہے کہنے پر میں نے وضو کر لیا، بیٹھ گئی، تو مبارک جب تک بیٹھا رہا حضور کی باتیں کرتا رہا، حضور کیسے چلتے تھے بتاتا رہا، حضور کیسے مسکراتے تھے بتاتا رہا، اذان کی آواز آئی فجر کی، بولا فاطمہ، میں نے کہا کیا بات ہے، بولے تم بھی فجر کی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز، پھر چلا گیا، کلاڑی لے کر کے صبح کو وہ جنگل چلا گیا، لکڑیاں کاٹ کر کے دن بھر جنگل سے منڈی میں بیچا، 2 روٹی بھر کے پیسے ملے، لایا اور میرے سامنے اس نے ڈھونڈا اور 2 روٹیاں بنائی، کہا فاطمہ تم کچھ کرو مت کرو، ہم تمہیں پکا کے کھلائیں گے، 2 روٹی بنائی، اچار چٹنی جو بھی تھی، ایک اس نے کھائی ایک میں نے کھائی، پھر جب رات آئی تو بیٹھا تھا میرے پاس، عشاء کی اذان ہوئی، بولے فاطمہ، میں نے کہا کیا، بولے نماز پڑھ لو عشاء کی، ہم بھی پڑھ لیں، پھر وہ چلا گیا، پھر صبح کو آیا فجر سے پہلے، اس نے کہا فاطمہ، میں نے کہا کیا بات ہے، کہا کہ آج حسن حسین کی باتیں، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 6 8 10 دن ہو گئے، کتنے، عشاء کی اذان ہوتی تو چلا جاتا، فجر سے پہلے آتا، کہاں رہتا، مسجد میں، دلہن کے پھول کے لڑیاں خشک ہو گئی، تب تب کر کے باری باری پنکھڑیاں گرنے لگی، اس کے خواب کے جزیرے سمندر میں غرق ہو گئے، اس کے انتظار کے چراغ کی لو بجھ گئی، اس کی تمام تر جو خواہشات گرنے تھیں منتبی ہو گئی، سب کچھ گزر گیا۔ یہ 10 دن کے بعد اس لڑکی کو ہوش آیا، میں نے شادی کے لیے غلط فیصلہ لیا، جس لڑکے کا انتخاب میں نے کیا ہے اپنے نوکر کا، یہ شوہر کے لائق ہے۔ ایک خط لکھا اس نے اپنے باپ کے پاس، اس نے کہا میرے باپ جلدی آ جاؤ، مجھے دلدل سے نکالو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی، میری پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، میرا باپ مجھے بچا لے، اے میرے باپ مجھے بچا لے، اے میرے باپ مجھے بچا لے، بچا لے۔ باپ آیا نا، چیف جسٹس تھا، آیا تو تمطراق کے سامنے، بیٹا میری بیٹی کیا بات ہے، بولے بلانا مبارک مبارک، آ کے بولا کہ مالک سلام، سلام کیا، سلام کیا، بولے کیا بات ہے، لڑکی نے کہا ابو ان سے پوچھیں کتنے دن ہوئے مجھے ان کی نکاح میں آئے، کہا 10 دن ہوئے، کہا میرے باپ ان سے پوچھو رات رات بھر یہ غائب رہتے ہیں، دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، رات کو محلے کی مسجد میں رہتے ہیں، میرے باپ میں تم سے بچھڑ کے آئی ہوں، تمہاری یاد آتی ہے تو میں کس کو دیکھوں، اسی کے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھوں، مجھے میرے دل سے میکے کی محبت کون نکالے گا، اس کا پیار نکالے گا، میرے باپ پتا ہے، بولے کیا ہوا، بولے 10 دن ہو گئے، فجر کی نماز سے پہلے آتے ہیں، مجھے جگا کے بولتے ہیں بیٹھو حسین کی باتیں کرو، بیٹھو حسن کی باتیں کرو، بیٹھو زینب کی باتیں کرو، بیٹھو سکینہ کی باتیں کرو، بیٹھو ام رباب کی باتیں کرو، بیٹھو ام لیلہ کی باتیں کرو، بیٹھو مخدومہ فضہ کی، مخدومہ نفیسہ کی باتیں کرو، میرے باپ 10 دن ہو گئے مجھے فجر کے وقت جگاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ روزانہ مجھ سے مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور سنواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جاؤ تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ میرے باپ میں اس لیے تڑپ رہی ہوں کہ اس کو پتہ نہیں کہ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے، شوہر کا بیوی کے اپنے حقوق ہیں وہ کیسے ادا کیے جائے، یہ مجھ سے پیار کی باتیں نہیں کرتا، یہ مجھ سے محبت کی باتیں نہیں کرتا، میرے باپ مجھے نہیں رہنا ہے اس گھر میں، اتنی میری خوبصورت مجھے کی تصویریں یہ مائل نہیں ہوتا ہے، میرے چہرے کے حسن کی طرف یہ قیدی نہیں ہوتا ہے، میرے باپ اسے بتا تو صحیح یہ شوہر ہے میرا، میری اور اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ بہت ناراض ہوا چیف جسٹس نوح، آستین سے کوڑ کے اس نے بولا میں تیری اوقات کی مبارک، تجھے جج کی بیٹی ملتی،
غریب کہیں کہ نالیوں کے کیڑے میرے گھر میں نالیوں کو صاف کرنے والے، میرے جوتوں کو اپنے کرتے سے صاف کرنے والے، میرے گھر کی ٹوٹی ہوئی پلیٹوں میں کھانا کھانے والے، میرے جانوروں کے سونے کی جگہ پر تکیہ بچھا کے لیٹنے والے، تیری اوقات تھی تو چیف جسٹس کا داماد بنتا۔ یہ میری بیٹی کے آنسو تھے جو میں مجبور ہو کے اس کو تیری نکاح میں دے دیا۔ یہ بتا مبارک، تو میری بیٹی سے پیار کی باتیں کیوں نہیں کرتی؟ میں باپ ہوں، اس اسٹیج پر آیا ہوں، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن میری بیٹی کا رونا نہیں مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ میری بیٹی سے تو پیار کی باتیں کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اب دوستو وہی جو گفتگو نکلی ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ایک ہی شرط کے دائرے کے ارد گرد ہم ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو کے گھوم رہے ہیں۔ آئیے اس کی تصویر دیکھیں۔ بہت دیر تک چیختا رہا، جج چیف جسٹس خاموش ہو گئے، بولے بول بول مبارک بول، تو میری بیٹی سے پیار کی باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اب مبارک کی باری تھی، بیٹی بول چکی تھی، باپ بول چکا تھا، اب مبارک کی باری تھی۔ اس نے کہا جج صاحب سنے غور سے، کہا بول، کہا یہ بتا میں تمہارے گھر میں کتنے سال کام کرتا رہا؟ کہا 15 سال تک کام کرتا رہا۔ کہا یہ بتایا جج صاحب کہ وہ راتوں کو دروازہ بند کر کے رشوت کی نوٹ کون مجھ سے گنواتا تھا؟ حرام کے پیسوں کی گڈیاں کون مجھ سے راتوں کو گنواتا تھا؟ تو چیف جسٹس نے کہا وہ تو میں ہی گنواتا تھا، لیکن یہ فائل تم یہاں کیوں پلٹ رہے ہو؟ بولے اس کیس کا تعلق اسی فائل سے، اس کیس کا اسی فائل سے۔ کیا مطلب؟ کہا صحیح بتانا کہ وہ قاتل کو مقتول کہنا، امیر لوگوں کے پیسے لے کر کے انہیں جیل سے باہر ڈالنا، غریبوں کو ان کے قید خانے کے حوالے کرنا، قاتل کو مقتول لکھنا، مقتول کو قاتل لکھنا، پیسے رشوت لے لے کے تم نے حرام کی گڈیاں جمع کر رکھی ہیں، صحیح بتانا وہ پیسے حلال کے تھے کہ حرام کے؟ چیف جسٹس بولا یار مبارک چھوڑو یار وہ دن چھوڑو۔ کہا نہیں، اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے۔ کہا یار وہ سب تو حرام تھے، وہ حرام کے تھے۔ کہا یہ بتاؤ کہ وہ حرام کے پیسے سے تم فروٹس لاتے تھے، پھل اناج غلہ لاتے تھے، کہا وہ حرام تو نے اپنی بیٹی کو کھلایا کہ نہیں؟ تو چیف جسٹس نے کہا ہاں میں نے اپنی بیٹی کو وہ حرام کھلایا۔ تب مبارک نے کہا کہ کتنے دن ہوئے شادی کو تیری بیٹی کے میرے ساتھ؟ کہا 10 دن ہوئے۔ کہا اپنی بیٹی کو بتا دو کہ ابھی 30 دن تک میں اور اپنی بیوی کے پاس، تیری بیٹی کے پاس نہیں بیٹھوں گا محبت کی بات کرنے کے لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس لقمے کا اثر اس کے بدن میں باقی رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا جج صاحب کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں، سمجھ گئے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں، اس لیے میں اس حرام لہو کو حضور کے ذکر سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میں انتظار میں ہوں 40 دن ہو جائے تو میں اس سے محبت کی باتیں کروں۔ جج تھا، پڑھا لکھا تھا، چیف جسٹس، اس نے کہا مبارکباد تو نے بہت دور کی ہے، لیکن ایک میرے سوال کا جواب دے دے۔ خدا کی قسم یہ علماء جن کی جوتی میرے سر، یہ سادات کرام، یہ مبارک جماعت اور آپ میں سے اگر کوئی جملے کو سن کے خاموش ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سماعتوں میں کہیں سے کمزوری ہے، آواز سبحان اللہ کی آ جائے تاکہ میرے بھائی کی والدہ کی مغفرت ہو، جہاں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے اس قبرستان کے مردوں کی مغفرت ہو، اور جتنے لوگ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کے گھر کے مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرما دے۔ جملہ سنے، وہ پڑھا لکھا انسان تھا چیف جسٹس، اس نے کہا یار مبارک بات بہت دور کی تم نے کی ہے، بہت دور کی بات کی ہے تم نے۔ اچھا یہ بتا وہ جو میں حرام کے فروٹس لاتا تھا، حرام کے پیسے کے غلے، اناج، دال، روٹی، چاول، نمک لاتا تھا، میں اپنی بیٹی کو کھلاتا تھا؟ کہا ہاں جج صاحب آپ اپنی بیٹی کو کھلاتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ بتائیں کہ میری بیٹی حرام کھاتی تھی؟ کہا ہاں کھاتی تھی۔ تب چیف جسٹس نے کہا اگر میری بیٹی اتنا حرام کھاتی تھی تو اس کا کیریکٹر خراب کیوں نہ ہوا؟ آپ کی آواز سننا چاہ رہا ہوں، نہ اس کا کریکٹر خراب کیوں نہ ہوا؟ تو مبارک کھڑے ہو کے بولا وہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، وہ نام فاطمہ کی۔ واہ واہ واہ، تو نے اپنی بیٹی کے نام حضور کی بیٹی کے نام رکھا ہے۔ اگر اپنی بیٹی کے نام کوئی اور نام دیا ہوتا نا تو اس حرام لہو سے اتنا گل کھلاتی کہ تیری ناک تیرے بچپن میں کٹ جاتی، اب تیری بیٹی کے بچپن میں کٹ جاتی۔
समझे मेरी बात? ये तो नाम फातिमा की बरकत है, कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो मखदूम कायनात के नाम पर, ऊंची बोलो, कह दो सुभान अल्लाह। ये हुजूर की लाडली बड़ी है, नाम फातिमा की बरकत है। इतना सुना तो चीफ जस्टिस खड़ा हो गया, जहां बैठा था वहां से वो, उसने कहा कि अपनी बेटी से, फातिमा, कहा क्या बात है? कहा फातिमा मैं घर वापस जा रहा हूँ। फातिमा खुदा की कसम तुझको इससे अच्छा मैं शौहर नहीं दे सकता। बोले मोहब्बत से बोले, तुझको मैं इससे अच्छा शौहर मुझे बोले नहीं दे सकता। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझे इस गरीब दामाद पर जितना नाज है उतना मुझे इस अमीर बेटी पर। इतना कह के वो चीफ जस्टिस जब वापस आया, ठीक 40 दिन के बाद अल्लाह के रसूल के हुक्म से हुजूर की मुबारक तालीमात नूर के साए में रहकर इन दो मुबारक जिस्मों की मुबारक रूहों का मिलन हुआ। ठीक 1 साल के बाद इनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसी बच्चे का नाम था अब्दुल्ला। जो बड़ा हुआ तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक बना। यही अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो हाजी था जो अपनी जवानी में हज करने के लिए जा रहा था। एक यतीम बच्ची को मरी हुई चिड़िया खाते वक्त देखा, अपने सारे पैसे उसे दे दिए। ये उसी हराम लुकमे का असर है कि जिस साल 6 लाख हाजियों का हज कबूल ना हुआ हो, इसी हराम लुकमे के सदके में जो पाकीदा किरदारे नूर की किरणें जाहिर हुई हैं, अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। इसी मुबारक हलाल लहू का असर। अल्लाह। एक